ڈاکٹر میں روحانیت بھی آ جائے نا, روحانی علاج کا بھی ڈرامہ آ جائے, وہ ڈاکٹر تو ماشاءاللہ, عام ڈاکٹر جو ہے نا بیچارہ وہ تو کہے گا کھانسی ہے تو یہ لے لو بھائی, یہ دوا لے لو, یہ اینٹی الرجی کھا لو, وہ سیدھی سیدھی دوا دے گا. جو روحانی ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا سا کچھ وظیفہ بھی بتا دیں گے اور دم بھی کر دیں گے, تو ان کی دکان زیادہ چلتی ہے. جو پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے نا اس کی اتنی نہیں چلے گی. جو روحانی ٹوپی ڈرامے ٹائپ کا ڈاکٹر ہوگا نا وہ تو ماشاءاللہ نوٹ چھاپتے چھاپتے بیچارہ تھک جاتا ہے, وہ اس کے نوٹ سنبھلتے نہیں ہیں ان سے. یقین نہ ہے آپ دکان کھول کے دیکھو. اور اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں چاہیے. روحانی علاج کے لیے کوئی چاہیے کہ آپ نے کون سے یونیورسٹی سے یہ روحانی علاج سیکھا ہے؟ یہ ایسا علاج ہے جس میں آپ جتنی الٹی باتیں کریں گے نا پھینکیں گے, لوگ کہیں گے یہ بہت پہنچی ہوئی باتیں ہیں. یہ بھائی یہ بزرگ تو مارکیٹ میں ایسا بزرگ تو اب تک آیا ہے ہی نہیں. اس کی یہی خاصیت ہے, بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی. یہ خاصیت تو حقیقت بتا رہا ہوں. اگر آپ روحانی دکان کھول کے ایسی باتیں کرو جو لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں, خدا کی قسم نہیں چلے گی دکان آپ کی. لوگ کہیں گے یہ تو میں بھی جانتا ہوں, یہ کون سی بڑی بات کر دی. ایسی باتیں کرو جو اوپر سے گزر رہی ہوں, آپ کہیں گے یہ کچھ واقعی کوئی بہت ہی پرانا کنیکشن ہے ان کا, فرشت جبریل کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے ان کا. آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, حقیقت ہے. یہ موکل, حمزات, حصار, یہ پتا ہے موکل کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا نا, زبردست, یہی تو ہے. اسی کو تو علم بولتے ہیں. نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا. جو روحانی علاج کرنے والا ہوتا ہے نا وہ کمبخت آج تک خود بھی کسی موکل کو ڈیفائن نہیں کر سکا. کسی لیبارٹری میں وہ موکل نہیں آیا, کسی نے کوئی ٹریس ہی نہیں کیا آج تک. حمزاد اور موکل اور یہ اور حصار اور پتہ نہیں ٹوپی ڈرامے لگا رہے ہوتے. وہ جو حصار حدیث سے ثابت ہے نا وہ الگ چیز ہے, کیونکہ یہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا منکر ہے. تو اب اگر ویسے ہی کچھ بھی نہ آتا ہو, صرف روحانی ٹوپی ڈرامہ, روحانی وہ دکان کھول کے بیٹھ جائے, وہ اتنی چلتی ہے, پھر اس میں ڈاکٹر کا بھی اگر تڑکا لگا دیا آپ نے تو آپ کو دو فائدے ہوں گے. نمبر ایک, اب آپ سے کوئی یہ پوچھے گا نہیں کہ آپ کون سی یونیورسٹی سے فارغ ہیں, کیونکہ آپ روحانی ہیں تو آپ تو جھوٹ بول نہیں سکتے. آپ سے یہ پوچھ لینا کہ اپنا کوئی سند تو دکھاؤ, اب یہ آپ کے گستاخ ہونے کی دلیل ہوگی. آپ بزرگوں کے گستاخ ہیں. آپ نے اتنے بڑے بزرگ سے جو جنات اتارتے ہیں, جو موکل حمزادوں کو قبضے میں رکھا ہوا ہے اور خدا نے ان کو خصوصی کچھ عنایتیں کی ہوئی ہیں, ان سے آپ نے یہ پوچھ لیا کہ کہاں سے فارغ ہو. استغفر اللہ. ان کے غلط ہے یار. کلپ بنتے ہیں تو وہ کوئی علماء کے خلاف بن رہے ہیں آج کل کلپ, ان کی زبان سے غلطی ہو گئی تو کلپ آئے گا. لیکن ان لوگوں یہ بڑے مزے ہیں ان کے زندگی میں. تو پیسہ کمانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایسی باتیں پھینکنا شروع کر دو جو لوگوں کی سمجھ میں, خود آپ کی سمجھ میں نہ آئے. وہ پہلے سمجھو کہ میں خود سمجھ رہا ہوں, اگر سمجھ رہے ہو تو پھر نہیں کرو لوگوں کے سامنے وہ بات, کیونکہ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں, وہ خود بھی سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کی دکان چلے گی نہیں. پہلے آپ شیشے کے سامنے پریکٹس کرو, ایسی باتیں کرو, آپ کو الحمدللہ میری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آیا کہ میں نے کہا کیا ہے. اور آپ دیکھ لو روحانی والوں کو سرچ کرو نا یوٹیوب پہ, ان کی باتیں. ایک کسی نے بھیجا کہ ان حضرت کو سنیں آپ, میں نے سنا, میں نے کہا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بول کیا رہا ہے. کہہ رہے ہیں یہ حضرت یہ بہت اوپر کی باتیں ہیں. میں نے کہا جب ہم اس زمین میں رہتے ہیں نا تو اسی زمین کی باتیں کرو ہمارے سامنے. ہاں, اوپر کی باتیں اللہ کے نبی کر کے چلے گئے, جنت جہنم کی باتیں وہ کافی ہیں ہمارے لیے, اس کے علاوہ ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ جو روحانی تھے, ڈاکٹر بھی ہیں وہ, ان کا میں نے پھر نام لکھا یوٹیوب پہ آ گیا سامنے نا. تو وہ مریدوں کو بیٹھ کے نا, اچھا وہ پیشنٹس اور مریضوں کا رش لگا ہوا ہے, اچھا یہ ڈاکٹر چلے گئے, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ڈاکٹر ہوں. تو کہہ رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے. ایک مرید نے کہا کہ میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, دہی لیں, اس میں چونا ملائیں, چونا 1 چمچ چونا, اور پھر کچھ سوچ میں پڑ گئے نا, جیسے وہاں سے کچھ ہدایات لے رہے ہوں, فرشتہ سمجھا رہا ہو اب بتانا یہ کرنا, اور لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں. انہوں نے کہا حضرت چونا ملا کے کون سا, یہ جو کتھا پان والا؟ ابے نہیں, یہ والا نہیں, وہ والا چونا جو دیواروں پہ کرتے ہیں. ایسے کانفیڈنس کے ساتھ وہ ڈاکٹر کہہ رہے دہی چونے کا گھٹنوں سے کوئی تعلق.
دیکھو اگر دہی چونے کا گھٹنے سے تعلق ہوتا نا تو پھر لوگ اس سے عقیدت نہ رکھتے. لوگ کہتے ہیں یہ تو سارے ڈاکٹر کہتے ہیں دہی کو چونے میں ملا کے کھاؤ تو گھٹنے صحیح ہو جاتے. یہ ایسی چیز مارکیٹ میں لائے گا جو کسی کو بھی آج تک کائنات میں پتہ ہی نہ ہو. پتہ نہیں کیا کر دو گے, چونا ملا کے دہی سے کھائے گا, وہ کیا ہو جائے گا بھائی اللہ کے بندو. اب یہ بھی نہیں پتا کہ بجھا ہوا چونا, یا اللہ کرے بغیر بجھا ہوا چونا کھلایا ہو, ایک ہی دفعہ کھائے دوبارہ اس کے پاس جانے کے قابل نہ رہے. تو چونے کی 2 ٹائپس ہیں نا. اصل میں تو یہ چونا لگا رہے, مشورہ اس کو دے رہے کہ تم چونا اس میں رکھ. تو وہ مریدین جناب وہ چونا کھا رہے ہوں گے بیٹھ کے دہی میں ملا کے. ہائے ہائے. ایک حکیم صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ میرا یوٹیوب پہ چینل ہے, یعنی یہ جو آرگینک دوائیں ہیں نا, یہ جو حکیموں کی ہوتی ہیں آرگینک ہی ہوتی ہیں, ان کی معجون است خدوس اور وہ خمیرہ گاؤ زبان ٹائپ کی چیزیں. تو میرا چینل ہے لیکن میں حکیم ہوں نہیں, تو میرے لیے چینل سے کمانا جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا چلو اتنا نیک آدمی ہے کہ مجھ سے پوچھ تو لیا. لوگوں کو تو نہیں بتا رہا, لیکن اس نے کہا کہ یار ایسا نہ ہو کہ. تو میں نے کہا جب آپ حکیم نہیں ہیں تو پہلی بات اپنے چینل سے اپنے نام کے ساتھ حکیم ہٹائیں, یہ دھوکہ ہے. آپ نے باقاعدہ کسی حکیم سے پڑھا نہیں ہے یا کسی یونیورسٹی سے پڑھا نہیں ہے. حکمت تو یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے, یا براہ راست کسی حکیم کے پاس بہت طویل عرصہ گزار کے انسان حکمت سیکھتا ہے. تو آپ جب حکیم نہیں ہیں تو اپنے نام کے ساتھ حکیم نہ لکھیں. آپ یہ کہ بتائیں کہ ہربل دواؤں کی اویئرنیس کے بارے میں ایک چینل ہے, تو وہ جو کامن دوائیں جو دنیا میں چل رہی ہیں تو اس کے بارے میں حکیموں سے معلومات لے کے اپلوڈ کر دیا کریں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بتایا کریں کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. ہم نے دواؤں کے بارے میں معلومات دی ہیں, لیکن کس نے کون سی دوا کس بیماری میں کتنی مقدار میں کھانی ہے یہ پہلے کسی حکیم صاحب کو نبض دکھا کے ہر دوا ہر ایک کے لیے بولو بھائی نہیں ہوتی. وہ لہسن ہے نا, لہسن سارے حکیم کہتے ہیں اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ لہسن جو ہے یہ دل کے لیے اچھا ہے, کولیسٹرول کو کیا کرتا ہے ختم. اب آپ یوٹیوب پہ جائیں لہسن کے بارے میں ریسرچ کریں, یہ پوری رپورٹیں آ جائیں گی. لہسن کولیسٹرول کاٹتا ہے, لہسن یہ کرتا ہے, لہسن وہ کرتا ہے. لیکن اب آپ نے کسی حکیم یا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر خود لہسن کھانا شروع کر دیا تو عین ممکن ہے آپ بھی لہسن کی طرح باریک ہو جائیں گے. کیونکہ جس آدمی کی باڈی میں کولیسٹرول نہیں ہے, باریک باریک ہے نا کراچی کے لوگ, تو پہلے ہی ماشاءاللہ باریک باریک ہیں. آپ کو تو ضرورت ہے کولیسٹرول کی, یا آپ کو تو ضرورت ہے فیٹ کی. لہسن تو فیٹ کو ختم کرتا ہے. آپ نے لہسن کھانا شروع کر دیے یا خالی پیٹ کھانا شروع کر دیا, وہ معدے میں تیزابیت ہو گئی, تو آپ تو الٹا لینے کے کیا پڑ جائیں گے, دینے پڑ جائیں گے. ممکن ہے کمزوری سے ہارٹ اٹیک ہو مر جاؤ.